أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 پر مشتمل ہے. اس میں آیات قرآنی کے متعلق اللہ رب العزت کی طرف سے سنایا جانے والا ایک اہم فیصلہ اور ایک اہم وضاحت موجود ہے، اور آیات قرآنی کو سمجھنے کا ایک اہم اصول موجود ہے. خلاصہ اس کا یہ کہ قرآن شریف کی آیات کی دو قسمیں ہیں. ایک آیات کی قسم وہ ہے کہ جن کا معنی، مراد، مفہوم بالکل واضح ہے. مثلا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اب عربی سمجھنے والا لفظوں سے سمجھ لے گا، عربی نہیں کو جانتا اس کا جب اس کی زبان میں ترجمہ کیا جائے گا تو وہ سمجھ لے گا کہ مراد کیا ہے. ان آیات کو کہا جاتا ہے محکم. یہ ایک قرآنی ٹرم ہے واضح آیات کے متعلق. قرآن شریف کی دوسری آیات ہیں جن کا معنی، مراد اور مفہوم واضح نہیں ہے. ان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہو سکتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی آیات کو کہا جاتا ہے متشابہات. یہ بھی ایک قرآنی ٹرم ہے آیات قرآنیہ کے حوالے سے. متشابہات میں سے جو ہمارے متعلق ہیں، جن کو مختلف معانی بیان کرنے کی جو گنجائش ہے، تو وہ جو راسخ علم میں رسوخ رکھنے والے علماء ہیں وہ دلائل کے ساتھ محکم آیات کی روشنی میں ان کے معانی جو متعین کرتے ہیں، ہمارے لیے بس اتنا ہے کہ ہم انہیں مان لیں، ہم ان پہ سر تسلیم خم کر لیں. اور پھر ان متشابہات میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے معانی تک بڑے بڑے اہل علم کی بھی رسائی نہیں ہے، اور پھر ان کی تعویل بھی ممکن نہیں ہے. تعویل سے مطلب کہ ان کا کوئی ایک معنی ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے. ہم بس جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ان کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارا اس کے اوپر یقین ہے. مثلا اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا ہے ثم استوى علی العرش، کہ پھر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا. اب یہاں عرش پر مستوی ہونے سے کیا مراد ہے؟
تعویلات تو اس کی گئی ہیں، لیکن علماء یہاں پہ آ کے رک گئے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے جو اس کا مطلب واضح کیا، فرماتے ہیں کہ استوا کے بارے میں جب آپ سے استوا کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے کہ ایسا ہوا ہے، والکیف غیر معقول، اور اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ استوا ہوا کیسے۔ پھر آگے فرمایا والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جو فرمایا اللہ نے حق ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں انہی دو طرح کی آیات کے متعلق۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، انزل جس نے نازل فرمائی علیک اے محبوب آپ پر، الکتاب کتاب، منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں، واخر متشابہات، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے، فیتبعون، سو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ منہ، ان میں سے صرف ان آیات کی جو متشابہ ہیں۔ اب وہ متشابہ آیات کی کیوں پیروی کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے؟ ابتغاء الفتنہ، مقصد ان کا فتنہ انگیزی ہے، وابتغاء التأویل، اور غلط معنی کی تلاش ہے، وما یعلم تأویلہ، اور نہیں جانتا ان کی صحیح تعبیر کو، الا اللہ، کوئی بھی سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور جو پختہ علم والے لوگ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، وما یذکر، اور نصیحت قبول نہیں کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل مند۔ ساتھ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی ہے وہ تیری طرف سے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ساتھ وہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دل کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا فرما ہمیں اپنی پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس دن کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی جس دن کے قائم ہونے کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ تو اب یہ دونوں طرح کی صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ تو فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے اللہ جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں، واخر متشابہات، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جب ہم قرآن شریف کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو علماء نے جو کچھ بیان کر دی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ محکم آیات کے بارے میں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو بات بیان ہو رہی ہے یہ ایسے ہے۔ اب متشابہ آیات کے بارے میں علماء تعویل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے علماء جو محکم آیات کی، جو متشابہ آیات کی تفسیر اس طرح بیان کریں، تعویل اس طرح کریں کہ جو محکم آیات کے متعلق ہے ان کی روشنی میں ہے، تو ہمیں قبول ہے۔ اب جو لوگ متشابہ آیات کی تعویل اس طرح کرتے ہیں جو محکم آیات کے اصولوں کے مطابق صحیح نہیں ہے، انہیں ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، مطلب ان کا اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دی ہے کہ ایک تو ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، اور یہ متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں فتنہ انگیزی کرنے کے لیے اور اس کے غلط معنی کی تلاش کے لیے۔ آج بھی بڑے فتنے ہیں، قرآن آیات کے غلط مطلب اور مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑا جاتا ہے اور پھر ان سے چیزوں کو نکالا جاتا ہے اور نکال کے کہا جاتا ہے دیکھیں جی تمہارے مولوی نے تمہیں کوئی بات بتائی نہیں ہے، یہ ہم تمہارے اوپر مہربانی کر رہے ہیں کہ قرآن تمہارے سامنے واضح کر دیں گے۔ اور جو امت مسلمہ کے اتفاقی عقائد ہیں ان کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی ہے اور ان کے مقابلے میں نئے نظریات گھڑے جاتے ہیں جو امت مسلمہ کے اتفاقی نظریات کے خلاف ہیں۔ تو یہ سب متشابہات کی پیروی ہے اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے دلوں کے اندر قرآن شریف کے حکم کے مطابق کجی ہے اور یہ فتنے کی تلاش میں، اور ان سے آگے فتنے پھیل بھی رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو فرمایا منہ آیات محکمات، ان میں کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہے، واخر متشابہات، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں قرآن شریف میں، ابتغاء الفتنہ، مقصد ان کا فتنہ انگیز، وابتغاء التاویل، اور مطلب ان کا غلط معنی کی تلاش کرنا ہے۔
لیکن اس کے حالانکہ صورتحال اصل متشابہ کے متعلق صورتحال کیا ہے؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کے صحیح معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو جو بڑے علماء اللہ کا خوف رکھنے والے علماء ہیں، ان کا رویہ ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ متشابہ آیات کے بارے میں والراسخون فی العلم، جو پختہ علم والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے، معنی کی سمجھ آئے یا نہ آئے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اگر سمجھے بھی تو محکم آیات کی روشنی میں انہیں سمجھتے ہیں اور گنجائش رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا ہے، باقی اللہ آگے بہتر جانے۔ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا اس سے نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ۔ اور ساتھ وہ دعائیں کیا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ نہ ٹیڑا کر ہمارے دل بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت کچھ، سب کچھ اور بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اب جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑے تھے ان کے دل ٹیڑے تھے، اور جو راسخین علماء ہیں جو محکمات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے ہیں، مالک مولا تیری کرم نوازی ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اب تو ہمارے دلوں کو بھی ٹیڑا نہ کر دینا۔ ربنا انک جامع الناس، ان کا قیامت کے اوپر بھی یقین ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن لا ریب فیہ، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کرم نوازی فرمائے۔ وما علینا الا